نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 سے 28 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله لا يعلم بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عروۃ الوثقیٰ قرآن اکیڈمی کے آج کے اس سیشن میں الحمدللہ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج جیسے کہ ابھی آپ نے آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت سنی، انشاءاللہ اب اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم کل کے یعنی لاسٹ کلاس کے لیسن کو کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو چیزیں دیکھی اس میں ہم نے قرآن کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں دیکھا اور قرآن کا چیلنج دیکھا۔ خاص طور پر قرآن کی دعوت کیا ہے؟ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ قرآن کا چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا ہر کسی کو جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اپنے گواہوں کو بلا لاؤ، اور اگر تم یہ نہ کر سکے اور بالکل نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ کے لیے تیار رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں بیسیکلی آیت نمبر 21 سے 25 جو اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت یہ تینوں کا ہمیں مجموعی طور پر اس کی طرف دعوت دی اور اس کی دلائل بھی دیے۔ کس طرح؟ جیسے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اعبدوا ربکم کہہ کر کہا گیا، اور پھر اس کی نشانیاں بھی بتائی گئی۔ ٹھیک ہے، وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بھی ہم نے نشانیاں دیکھی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 23 میں نزلنا علی عبدنا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ پکار کر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا، یعنی رسالت ہم نے اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جو حصہ ہم پڑھتے ہیں فاتقوا النار سے لے کر آخر تک، تو یہ آخرت کی بات ہے کہ اس کا بدلہ جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو آخرت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو قرآن کا جو اصل موضوع ہے یا پھر جن تھیمز کی طرف قرآن ہم کو بلاتا ہے وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت، جو کہ ان 5 آیتوں کے اندر 21 سے 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا۔ آج انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے پھر آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں آپ لاسٹ ٹو لاسٹ کلاس کو اس سے کنیکٹ کریں جس کے اندر ہم نے منافق کے بارے میں مثال دیکھی تھی۔ منافق کی مثال جیسے کہ بارش کی اور آگ کی مثال دی گئی تھی۔ تو کفار نے جب یہ مثالیں سنی تو ان کو حیرت ہوئی، اور حیرت کیا، اصل میں جو دل میں بغض ہے اس کے عوض ان لوگوں نے کیا باتیں بنانا شروع کی کہ
اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالیں دینے سے کیا سروکار. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یستحیی استحیا یستحیی حیا پر سے ہے شرمانا تو یستحیی وہ نہیں شرماتا ان کے ان دیکھیں قرآن کے اندر ان اور انا یہ دو تین حروف آئیں گے. ان کا معنی آپ کو پتا ہے اگر انشاءاللہ ہم کہتے ہیں ان اور انا کا معنی نارملی کے کیا جاتا ہے جیسے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تو ان یعنی کہ یا ضربا ضربا کا معنی ویسے ہوتا ہے اس نے مارا لیکن جب ضربا مثلاً کے ساتھ آئے گا جیسے یہاں پر ہے یا ضربا مثلاً تو ضربا مثلاً کا معنی ہوتا ہے اس نے مثال دی. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں اللہ نہیں شرماتا کہ یضرب مثلاً کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ما بعودتن ما یعنی جو بیچ میں آ رہا ہے اس کا معنی جو ہوگا بعودتن یعنی مچھر بعودتن مادہ مچھر خاص طور پر تو بعودہ کیا ہے مچھر چاہے وہ مچھر کی ہو خواہ مچھر کی ہو فما فتو ما جو فوقہا اس کے اوپر فوقہ کا لٹرل میننگ ہے وربل میننگ فوقہ یعنی اوپر فوقہا ہاں یہ ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے جو کہ بعودتن کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی مچھر کے اوپر. ٹھیک ہے فما فوقہا یا اس سے اوپر ہو تو انشاءاللہ اس کا ایکسپلینیشن آگے دیکھیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا اور وَأَمَّا اب قرآن میں جو دو گروپس آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ دو گروپس کو اگر ایکسپلین کرنا ہو ان کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس طرح کا ایک طریقے سے لکھا جائے گا پہلے فَأَمَّا آئے گا پھر وَأَمَّا آئے گا. ٹھیک ہے تو پہلے گروپ کو ایکسپلین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا تو رہے یا پھر سو وہ لوگ الذین وہ جو یا وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے یعنی پہلا گروپ کون سا ہے ایمان والوں کا. فَيَعْلَمُونَ یعنی پس یا پھر تو یعلمون وہ جانتے ہیں علیمہ اس نے جانا یعلمو وہ جانتا ہے یعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق حق ہے الحق حق ہے من ربہم من یعنی سے ربہم ان کے رب سے یا اپنے رب کی طرف سے. وَأَمَّا اب دوسرا گروپ ہے دیکھیے تو یہاں پہ کیسے شروعات ہو رہا ہے وَأَمَّا وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ جو یا پھر وہ جو الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا وہ جنہوں نے کفر کیا فیقولون فتو یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے ماذا یہ ماذا ایک ساتھ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹائپنگ میں تھوڑا ایرر ہے کوئی بات نہیں تو یہ آپ اپنے مصحف میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ماذا ماذا ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے ماذا کیا ارادہ اس نے ارادہ کیا اردو میں بھی ہم ارادہ ورڈ استعمال کرتے ہیں تو ارادہ مزید فی ہے ارادہ اس نے ارادہ کیا کس نے اللہ اللہ نے بہذا ساتھ اس یا سے یہ مسئلہ مثال کے تو اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال سے. کون کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو اس طرح کی مثال دینے کا کیا ارادہ تھا کیوں اللہ نے یہ مثال دی. یضلو اضل یضلو اضل وہ اس نے گمراہ اس نے گمراہ کیا یضلو وہ گمراہ کرتا ہے بہی اس سے کثیرا بہتوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی اس سے کثیرا اکثر کو بہتوں کو. وما اور نہیں اب یہاں پر دیکھیے آگے اللہ آ رہا ہے تو یہاں پر ماں کا معنی ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے اور نہیں یضلو گمراہ کرتا بہی اس سے اللہ سوائے صرف ایکسپٹ جیسے انگلش میں ہوتا ہے الا الفاسقین. ٹھیک ہے تو یہ ایک آیت کو انشاءاللہ ہم پہلے دیکھیں گے. تو سب سے پہلا ورڈ ہم نے جو دیکھا بعودتن. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب منافقین مشرکین کفار ان لوگوں نے جو ہلہ مچایا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کے اندر جیسے دیکھیں کہ مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں ہم کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت انفیکٹ عنکبوت کا معنی مکڑی ہوتا ہے اور اس نام کی پوری ایک صورت ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ مکڑی کا جو جالا ہے وہ کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور اس کی مثال کس سے اس کو ملایا گیا مشرکین کے ارادوں سے یا مشرکین کے فیت سے ان کے کیونکہ وہ اتنا ہی کمزور ہے جیسا مکڑی کا جالا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کو کیا سروکار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. تو جب لوگوں نے اس طرح ان مثالوں کو سن کر یہ بات کہی اور انفیکٹ پیچھے بھی جب بارش کی اور اندھیرے کی اور آگ کی مثال دی جا رہی ہے تو مشرکین
کہتے تھے کہ یہ حقیر چیزیں اللہ کی ذات کو سوٹ نہیں کرتی کہ وہ اس طرح کی حقیر چیزوں کے بارے میں بات کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک توضیح اور حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ معمولی سے معمولی چیز کی بھی مثال دینے کے لیے نہیں شرماتا، کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہے، وہ اسی کی خلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اپنی مخلوق کو، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ حقیر نہیں سمجھتا، کمتر نہیں سمجھتا۔ اللہ کی ہر تخلیق جو ہے وہ بہترین ہے، وہ بہترین خلاق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک معمولی سے مچھر کو ہی کیوں نہ لے، ہم سب جانتے ہیں کہ مچھر انسان کو، ایک چھوٹا سا مچھر، اور اس کی آپ فزیولوجی میں جائیں، سب کچھ اس کی باڈی دیکھیں اور اس کی باریکی دیکھیں، تو اتنے چھوٹے سے دماغ، اتنے چھوٹے سے سر میں اللہ نے اس کے 3 دماغ، 2 دل، اور کتنی ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ جب کاٹتا ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہے فما فوقہا، تو ان کی مثال، یعنی چاہے اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے، حالانکہ مچھر کی اور کہیں اور کوئی مثال آتی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سے جانور مچھر کو یہاں پر کیا، نوٹس میں لایا اور کہا کہ چاہے وہ مچھر کی مثال دے فما فوقہا، یا جو اس سے اوپر ہے یا جو اس سے آگے ہے۔ تو فوقہ کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، 2 طرح سے۔ فوقہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا لٹرل وربل جو میننگ ہے، لفظی معنی کیا ہے؟ اوپر، فوقہ کا معنی اوپر۔ تو مچھر کے اوپر کیا ہے؟ اس کے پر ہے، اس کے ہاتھ ہے، یا پھر اس طرح سے اگر لیں کہ وہ جو اس کی سونڈ کے اوپر جو پیراسائٹس رہتے ہیں، جیسے ایک مچھر اگر کسی ایک انسان کو کاٹتا ہے، اس کے جو سونڈ کے اوپر کچھ پیراسائٹ جیسے ملیریا یا ایسے جو بھی وائرسز چپک جاتے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو ٹرانسفر کر دیتا، اور بیماریاں بھی اس طرح سے پھیلتی ہے نا۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ ایک فوقہ کا معنی جو ہے وہ چیز کی، چاہے وہ اس کے پر ہو یا اس کے اوپر کوئی بھی ایک باریک سی معمولی سی اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، اس کی مثال دے فما فوقہا۔ اور فوقہ کا دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ جیسا ہم بات میں کہتے ہیں کہ وہ انسان بہت کنجوس ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، تو اس سے بھی بڑھ کر کا کیا معنی؟ یعنی اس سے بھی زیادہ گھٹیا، اس سے بھی زیادہ گرا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مطلب اس سے بھی زیادہ ردی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی چھوٹی، اس سے بھی کوئی حقیر جس کو تم سمجھتے ہو، ایسی مثال اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ تعالیٰ اس میں نہیں شرماتا، کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہاں پر کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مچھر کی مثال یہاں پر ایک باقاعدہ اپنی ذات میں ایک مثال ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جو دنیاوی رویہ ہے دنیا کے معاملے میں، جو مشرکین اور منافقین اور کفار ہے خاص طور پر، تو ان کے بارے میں جس طرح مچھر جب بہت سارا خون پی لیتا تو وہ اڑ نہیں پاتا، اور وہ اس کا بہت زیادہ خون پینا ہی اس کی موت کا سبب بن جاتا، اسی طرح جو دنیا پرست لوگ ہیں جب وہ بہت دنیا کما لیتے تو پھر وہی ان کے لیے وبال بھی بن جاتی اور ان کی پکڑ کا سبب بھی بن جاتی، واللہ عالم۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے جو ہے یہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، اب دیکھیں اس طرح کی جو بھی آیتیں ہیں اس پر مومنوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں انہ الحق، ہر آیت میرے رب کی جو ہے اسی کی طرف سے اور حق ہے، اللہ نے جس کسی چیز کی بھی مثال دی ہوں گی، اللہ نے بہترین ہی چیز اتاری ہے اور بہترین ہی مثال دی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مثالیں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ایماندار جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کو حق جانتے ہیں، اسی سے وہ ہدایت لیتے ہیں، اور اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ باتیں بنانے لگتے ہیں، اس کو مذاق اور ٹھٹے کا وہ ریزن بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا چلی ہمارے لیے یہاں پر عمل کی بات، یا ہم کو سبق کیا ہے؟ انہ الحق کو جب کہا جا رہا کہ ایمان والے اس کو حق جانتے ہیں، یعنی اللہ کی بیان کردہ مثالیں جو ہے اہل ایمان کے ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے، اس کے اضافے کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کی یہ مثالیں جو ہیں وہ کفار کے کفر کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے، جیسے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ کو اس مثال سے کیا مراد ہے، اللہ نے ایسی بات کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
ایک ہی مثال سے بہتوں کو وہ اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست بھی دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ راہ راست پر قائم اور دائم رکھے. تو یہاں ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ مثالوں سے، اللہ کی آیات سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، اور انہی آیات کے ذریعے جو لوگ ہدایت نہیں پانا چاہتے، جو کفر کے اندھیروں میں ملوث ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے ایمان تو آنا دور کی بات، وہ اپنی اور گہرائیوں میں برائی کی، کفر کی، نافرمانیوں کی گہرائیوں کے اندر اور زیادہ ڈوب جاتے ہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، یعنی جس طرف جو پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو اسی طرف پھیرتے ہیں جس طرف وہ پھرے گا، جو وہ پھرنا چاہے گا. تو انسان، انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال جو ہے وہ نیت پر ہے. ہماری نیت جو آیتیں سن کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اگر ہم اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں گے، ہم اپنے رب کی تسبیح کریں گے، اس کی پاکی بیان کریں گے، اس کی تکبیر بیان کریں گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور اگر اس سے ہم اس طرح کی باتیں کریں گے، کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں، ہم کو تو اس کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، تو یہ کفار کے کرنے کی باتیں ہیں. یہ ایمان والوں کی زبان سے بالکل زیب نہیں دیتی. انفیکٹ ایمان والے یہ بات کہتے ہی نہیں، بلکہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سب چیزوں کا کوئی مقصد ہی سمجھ نہیں آتا، اللہ نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا، یہ آسمان زمین اتنی چیزیں. تو آگے انشاءاللہ اگلے کل کی کلاس میں آپ سنیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا، جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی. ٹھیک ہے، تو پھر اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو بے شک اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن یہاں ایک بات ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے خود کہ اللہ گمراہ کرتا ہے ایسی مثالوں سے بہتوں کو جن کو وہ چاہتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سبب اختیار کرنے کا مکلف ہے. یعنی انسان کو جو راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی اس کو اسباب سمجھ میں آئے، بس اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اسباب کو جیسا کہ اس کا سبب اختیار کرے گا، وہ جیسا بھی سبب اختیار کرے گا ویسی اس کو سب جزا ملے گی یا سزا ملے گی. یعنی اس نے جو راستہ چوز کیا، اس نے حق کا راستہ چوز کیا تو اس کو بہتری ہے، جزا ملے گی. اگر اس نے گناہوں کا راستہ چوز کیا تو اس کے لیے اس کو سزا ملے گی. رہے اس کے نتائج، اس کے کہ اس نے جو راستہ چنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو وہ اس میں اختیار انسان کا نہیں ہے، اس میں اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اکثر دفعہ حسب توقع جو بھی انسان جس راستے پر جاتا ہے اس کے نقصانات ہی اس کو ملتے ہیں یا اس کے فائدے ہی اس کو ملتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے توقع کے خلاف بھی ہم کو رزلٹ دکھ سکتا، جس کا ایک ریزن ہم خود آگے چل کے قرآن کے اندر پڑھیں گے کہ انسان جب حق بات پر جا رہا تھا اور اس کے بعد میں پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات میں اور شیطان کے وسوسوں میں پھنس گیا اور اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا، یا پھر وہ بڑی کفر کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، اس کو راستہ بتا دیا اور وہ نیکوکار بن گیا. تو یہ جو اختیارات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں، اللہ کی سے ہدایت مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہر حال میں ہم مانگتے رہیں نیک راستے پر چلنے کے لیے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا یا اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر کون؟ فاسق. اب فاسق کون ہے؟ یہ فسقہ، اس ورڈ کو سمجھے، فاسق فسقہ سے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ بھی فا سین قاف ہے، اور اس کو عربز جو ہے جب چھلکا ہٹا کر کوئی خوشہ نکلتا ہے، یعنی چھلکا ہٹنے کے بعد جو اندر سے کوئی خوشہ نکلتا تو اس کو فسقت کہا جاتا. اوکے، چوہے کو بھی جو ہے نا وہ فویسقہ کہا جاتا ہے. اوکے، فویسقہ، کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر باہر فساد پھیلاتا، باہر خرابیاں کرتا. تو فاسق کیا ہے؟ فاسق یہ ورڈ جو ہے دیکھیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے عام زبان میں، اگر میں کہوں تو یہ کیا ہے؟ گناہ گار. ٹھیک ہے، تو اس گناہ کا ارتکاب کیا مومن سے نہیں ہو سکتا؟
ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، مومن بھی گناہ کر سکتا اور غلطیاں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کی مثال دی کہ جب کبھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو معاذ اللہ اس کو یاد آ جاتا، فوراً اللہ اس کو یاد آتا، وہ معافی مانگتا، یعنی وہ فسق کے اندھیروں میں بھٹکے گا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھے گا اس فسق میں، وہ گناہ کر لیا، غلطی سے کر لیا، اپنے نفس کے شر میں کر لیا، لیکن وہ واپس آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں پر کہ فاسقین پھر گمراہی میں بڑھ جاتے، تو یہاں جس فاسق کی بات ہو رہی ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس طرح سے گمراہ ہونے والے، یعنی مثالوں سے خاص طور پہ گمراہ ہونے والے جو ہوتے ہیں وہ کافر اور نافرمان ہے، اور یہاں پر خاص طور پہ پکے کافروں کی مثال دی جا رہی کہ جنہوں نے حق کو جان لیا اور اس کے بعد میں جان بوجھ کر اس کو ٹھکرا دیا، کیونکہ آگے جو صفات دی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ پکے کافروں کی ہی ہے۔ تو کیا ہے اگلے فاسق کون ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رسک سے بھی بچائے، یہ چوتھا کیریکٹر ہے جو ہمارے سامنے آ رہا، متقی، کافر، منافق اور اب یہ فاسق، ٹھیک ہے؟ تو فاسق کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 27 میں بتا رہے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین وہ جو ینقضون، انقضا ینقضو، تو ینقضون وہ جو توڑتے ہیں، یا کس چیز کو؟ عہد اللہ، عہد اللہ کا، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، من یعنی سے، بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے، اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور جو کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو، ما جو امرا حکم دیا اللہ نے بہی اس سے، أَن يُوصَلَ کہ وہ جوڑے رکھیں، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اولئک وہی لوگ، ہم وہی، خاسرون الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ کیا ہے؟ اللہ کے فاسق کی مثال، یا فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے۔ تین باتیں ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یعنی صلہ رحمی، اس کو توڑتا ہے، اور تیسرا کیا؟ فساد برپا کرتا ہے۔ تو عہد سے مراد، عہد کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ بادشاہ جب اپنے ملازموں کو، رعایا کو، اگر ان کے نام پہ کوئی فرمان جاری کرتا ہے کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، تو رعایا کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کو کرے، تو اسے عہد کہا جاتا۔ اللہ کے عہد سے مراد مفسرین نے تین چیزیں لی ہے، اور تینوں بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ پہلی یہ کہ وہ وصیت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کرتے کہ جو مخلوق کو وہ بتائے، یعنی عام لوگوں کو وہ بتائے کہ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا عہد کہ اللہ کی حرام کردہ اور حلال کردہ چیزیں، صحیح اور غلط کی پہچان، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہے۔ دوسرا وہ عہد جو اہل کتاب سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کی مدد کریں گے، ان کی تصدیق کریں گے اور ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، یہ بھی اللہ کا عہد ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا جو کہ زیادہ قوی قول ہے اور زیادہ مضبوط، اور عام ہر کسی کے اوپر یہ چسپاں ہوتا کہ وہ جو عہد الست تھا، جب ہم روحانی حالت میں تھے، جب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمام روحوں کو جمع کر کے، جس کا ذکر اللہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں کرتے ہیں، پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہم سب تھے، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا، ہم نے ان سب نے کہا ہم کیوں نہیں، ہم اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ عہد، یعنی اللہ کی عبادت کے عہد کو اگر عام زبان میں اس کو کہیں کہ وہ فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی عبادت سے نکل جا رہا ہے، جو حد سے نکل جا رہا ہے، جس کو اس کو توڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عہد کی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت سے نکل جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بن جاؤں گا اور اللہ کی نافرمانیاں کروں گا، چاہے وہ شرک کرے یا پھر اللہ کے دوسرے احکامات کو پورا نہ کرے، تو وہ سب کیا کر رہا ہے؟ وہ فاسق کا کام ہے۔ دوسرا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهِ، یعنی جن چیزوں سے اور بالخصوص جن رشتوں کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس کو، رشتے ناتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلاتے بلکہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلی قسم کا توڑنا کون سا تھا؟ اللہ کے عہد کو توڑ رہے تھے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ایک طرح کا جو تعلق تھا اس کا ذکر تھا۔ اور دوسری جو یہاں پہ دوسری چیز وہ کیا کاٹتا ہے فاسق؟ کون سی چیزوں کو انکار کرتا؟ وہ نہ اللہ اور بندے کا، یعنی اس کا اور اللہ کا تعلق تو کٹ گیا، توڑ دیا اس نے کیونکہ وہ نافرمان بن گیا،
اب وہ بندوں کے درمیان بھی کیا ہے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے بندوں کے ساتھ بندوں کا بھی رشتہ وہ قائم نہیں رہنے دیتا. ٹھیک ہے، ہر رشتے کو اس کے ساتھ میں مسئلہ رہے گا، وہ جھگڑا کرے گا، وہ رشتوں کو توڑے گا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو کاٹتا ہے. اور انہی سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے، جب یہ تعلقات، جب اللہ اور بندے کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ بندے اور بندے کے درمیان بھی محبت ہو، بھائی چارہ ہو، یا تعلق برقرار رہے، تو یہی الگ الگ طرح کے فساد کا ذریعہ بنتی، فساد فی الارض ہوتا. اور اللہ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہی کیا ہے، خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب یہاں پہ قطع تعلقی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے فوراً، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے رشتوں کو توڑنا. ٹھیک ہے، تو ہم نے رشتوں کو جوڑنے والے بننا ہے، نہ کہ توڑنے والے. اور اللہ تعالیٰ نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک کتنی عام سی بات ہے نا، کہ اگر تھوڑی سی کوئی انبن ہوگی، نہیں اب میں اس سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی، یا پھر ان کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گی، میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی. یہاں تک کہ لوگ کہہ دیتے کہ وہ مر بھی گئے تو میں ان کا منہ نہیں دیکھوں گی، یا میرے مرنے پر بھی ان کو مت بلانا. ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم یہ کیوں رشتے توڑ رہے ہیں معمولی سی دنیا کی چیزوں کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحم یعنی جو صلہ رحمی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھ سے جڑے گا میں بھی اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ اس بات کا زیادہ لائق نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا دے، یعنی صرف سوائے دو کے، اور وہ کیا ہے، زنا اور قطع تعلقی. تو قطع تعلقی کا سزا اللہ تعالیٰ جلد دنیا میں بھی دے دیتا ہے. اسی لیے اس سے توبہ کریں، اللہ کے واسطے اپنی انا کو سائیڈ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے واسطے لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، کیونکہ اولئک هم الخاسرون. اس کے برعکس مومنوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، پھر عہد کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑتے نہیں ہیں، جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کے انجام سے خوف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی جو ہے اس کا فائدہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفت ایسی ہے کہ وہ جس شخص میں ہو اللہ اسے آسان حساب لے گا اور وہ اپنی رحمت میں جنت میں داخل کرے گا. کون کون سی؟ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ. خون کے رشتوں کی بات ہے خاص طور پر. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ آسان حساب لے گا اور ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے. تو یہ خاسرون ہوں گے اگر ایسا نہیں کریں گے ہم، اگر فاسقوں کے طریقے پر چلیں گے، کیونکہ کیا دنیا کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور کنتم، کانا کاف الف نون یہ اس کا روٹ ہے، وَكُنْتُمْ اور تم تھے، امواتن مردہ، پھر احیاکم اس نے تم کو زندگی عطا کی، ثم پھر یمیتکم، اماتا یمیتو، اوکے، میم واو تا اس کا روٹ ہے، تو وہ تم کو موت دے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں وہ زندگی دے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم پلٹنے والے ہو، اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ
دو زندگیوں اور دو موت کی بات کر رہے. پہلے جو ہے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. سورہ دہر کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لامتنا ہی انسان کے اوپر ایک ایسا دور گزر گیا کہ وہ کوئی شے نہیں تھا, کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا, ہمارا کوئی وجود نہیں تھا فزیکل, ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو موت تھی اس میں ہم کو زندگی دی. اس کے بعد پھر ہم کو فزیکل زندگی ملنے کے بعد ایک فزیکل موت آئے گی جو ہمارا برزخ کا عالم ہے, جس کو یعنی مرنے کے بعد اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے کب؟ قیامت کے دن. ٹھیک ہے, تو دو زندگیاں اور دو موتیں, یہ ہمارا آخرت پر یقین کو پختہ کرنے والی آیت ہے کہ ہم زندہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, ہم کو موت بھی اللہ کی طرف سے آنا ہے, اور ہم دوبارہ اٹھائے بھی اللہ ہی کی طرف جائیں گے اور اسی کی طرف ہم جمع کیے جائیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یہ دعا کا اسکرین شاٹ آپ چاہیں تو لے لیں, کہ اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ عز و جل ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے, ہمارے دلوں میں کو اس سے مزین کر دے, اور ہمارے لیے کفر, بدکاری, نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیجئے, اور ہمیں راشدین یعنی نیکوکاروں میں شامل کر لیجئے. تو الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے جو چیزیں سیکھی وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی تمام باتوں پر ایمان ہوتا ہے, چھوٹی بڑی تمام مثالوں پر ہم اللہ کے ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے والا فاسق ہوتا ہے, اور فاسق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اس کا برعکس مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رب سے اللہ اپنے رب سے وہ ڈرتے ہوئے کہ برے عذاب کے خوف سے, بری پکڑ کے خوف سے ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فاسقین جبکہ ان کو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فسق جیسے برے گناہ سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ایمان کی روش پر ہمیں ہمیشہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.